سٹار بکس کافی میکڈونلڈ کے بعد پوری دنیا میں امریکہ کی پہچان ہے۔ یہ دونوں امریکی برانڈ آج تک جس ملک میں داخل ہوئے یہ وہاں سے واپس نہیں آئے۔ چنانچہ دعویٰ کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں جب تک میکڈونلڈ اور سٹار بکس موجود ہیں آپ اس وقت تک امریکی تہذیب کو شکست نہیں دے سکتے۔ سٹار بکس کی بنیاد یونیورسٹی آف شکاگو کے 3 سابق طالب علموں جیری بیلڈون، زیو سیگل اور گولڈن بوکر نے 1971 میں رکھی، لیکن اس کو نقطہ کمال تک ہارڈ شارٹس نے پہنچایا۔ شارٹس یہودی ہے، یہ نیو یارک کے علاقے بروکلن کے رہنے والے ہیں۔ والد ٹرک ڈرائیور تھا۔ یہ خاندان کے پہلے فرد تھے جنہوں نے کالج کا منہ دیکھا۔ یہ کاروبار یا سپورٹس میں نام پیدا کرنا چاہتے تھے۔ یہ بیس بال، فٹ بال اور باسکٹ بال کے اچھے کھلاڑی ثابت ہوئے، لیکن یہ بدقسمتی سے کھیل میں نام پیدا نہیں کر سکے۔ کھیل سے مایوس ہو کر جاب شروع کی اور مختلف کمپنیز میں کام کرتے ہوئے 1980 میں سٹار بکس پہنچ گئے اور اس برانڈ کو بین الاقوامی بنا دیا۔ کافی شاپس کو آدھا ریسٹوران ہونا چاہیے، یہ ہارڈ شارٹس کا آئیڈیا تھا، اور یہ آئیڈیا آپ کو اس وقت تمام ممالک میں دکھائی دیتا ہے۔ ہارڈ شارٹس کی محنت کی وجہ سے دنیا میں اس وقت سٹار بکس کی 23,768 کافی شاپس ہیں۔ ان کافی شاپس میں 2,38,000 لوگ ملازم ہیں اور کمپنی سالانہ $21 ارب کماتی ہے۔ یہ رقم پاکستان کی کل برآمدات کے برابر ہے۔ ہارڈ شارٹ ایک دلچسپ کردار ہیں۔ یہ کٹر یہودی اور اسرائیل نواز ہیں۔ یہ سٹار بکس کی آمدنی کا بڑا حصہ اسرائیل بھجواتے ہیں۔ یہ اب تک اسرائیل سے درجنوں ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ یہ اپنے ملازمین کا خاص خیال بھی رکھتے ہیں۔ یہ انہیں کمپنی کے شیئرز بھی دیتے ہیں، ان کو میڈیکل اور تعلیم کی سہولتیں بھی دیتے ہیں، اور یہ یہودی ہونے کے باوجود کھلے دل کے معتدل انسان بھی ہیں۔ آپ اس شخص کا کمال دیکھیے کہ امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 اسلامی ممالک کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ ان ملکوں میں ایران، شام، عراق، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور یمن شامل ہیں۔ امریکہ نے ان 7 ملکوں کے شہریوں کے ویزے بھی روک دیے، ان کا امریکہ میں داخلہ بھی بند کر دیا اور انہیں پناہ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں پناہ کا پروگرام بھی 120 دنوں کے لیے معطل کر دیا۔ یہ کسی امریکی صدر کی طرف سے تاریخ کا انتہائی قدم تھا۔ سٹار بکس امریکہ کی پہلی کمپنی اور ہارڈ شارٹس پہلے CEO ہیں جنہوں نے نہ صرف اس امتیازی سلوک کو چیلنج کیا بلکہ 10,000 مسلمان مہاجرین کو ملازمتیں دینے کا اعلان بھی کر دیا۔ ہارڈ شارٹس نے کمپنی کی آفیشیل ویب سائٹ پر سٹار بکس کے ملازمین کے نام خط لکھا اور اس خط میں اعلان کیا کہ ہم ایسے وقت میں زندہ ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہم اپنے ملک کے اجتماعی ضمیر کے گواہ ہیں۔ آج امریکہ کے خواب پر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں میں اس پر شرمندہ ہوں۔ ہارڈ شارٹس نے دعویٰ کیا کہ ہم بطور احتجاج 75 ملکوں میں 10,000 مسلمان مہاجرین کو ملازمتیں دیں گے۔ اس کا آغاز امریکہ سے کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم میکسیکو کے موقف کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان دیوار نہیں پل تعمیر ہونے چاہیے۔ یہ امریکی بزنس مینوں کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف پہلی بغاوت ہے۔ گوگل، فیس بک اور یاہو جیسی کمپنیاں بھی امریکہ کی نئی حکومت کے خلاف اعلان جنگ کے لیے پر تول رہی ہیں، جبکہ امریکی عوام اور بیوروکریٹس سڑکوں پر نکل چکے ہیں۔ امریکہ کی 16 ریاستوں کے اٹارنی جنرلز نے صدر ٹرمپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ 2 امریکی عدالتوں نے صدارتی آرڈر کے خلاف حکم جاری کر دیا۔ دنیا نے نیو یارک، سیاٹل، نیو جرسی، ورجینیا، ڈینور، شکاگو، ڈیلس، لاس اینجلس، سان فرانسسکو اور سنٹیاگو کے ایئرپورٹس پر عجیب نظارہ دیکھا۔ امریکی شہری گھروں سے نکلے، ایئرپورٹس پہنچے اور مسلمان مسافروں کا استقبال شروع کر دیا۔ یہ مسلمانوں خوش آمدید کے نعرے لگا رہے تھے۔ لوگوں نے سرحد نہیں، دیوار نہیں کے پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے۔ امریکہ کی 21 ریاستوں میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ آپ امریکہ کا کوئی اخبار اٹھا لیں، آپ کوئی ٹیلی ویژن چینل آن کر لیں، آپ کو اس میں امریکی شہری مسلمانوں کے حق میں نعرے لگاتے نظر آئیں گے۔ یہ سلسلہ صرف امریکہ تک محدود نہیں بلکہ یورپی ممالک میں بھی احتجاج ہو رہے ہیں۔ برطانیہ میں لندن، مانچسٹر اور گلاسکو تینوں بڑے شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر برطانیہ کے دورے پر آ رہے ہیں۔ برطانوی شہریوں نے یہ دورہ منسوخ کرانے کے لیے دستخطی مہم شروع کر دی۔ برطانیہ کے 14 لاکھ شہری اب تک دستخط کر چکے ہیں۔ برطانوی روایات کے مطابق 1 لاکھ شہریوں کے دستخطوں کے بعد معاملہ خود بخود پارلیمنٹ میں چلا جاتا ہے۔
کل سے برطانوی پارلیمنٹ میں دھینگا مشتی شروع ہو چکی ہے۔ جاپان، چین اور روس بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات کو پریشانی سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ نے صدر کے ایگزیکٹو آرڈر کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ یہ احتجاج کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اسٹار بکس کس کی کمپنی ہے اور اس کے چیئرمین ہارڈ شارٹس کون ہیں؟ ایئرپورٹس کے سامنے مسلمانوں خوش آمدید کے پلے کارڈ اٹھا کر کون کھڑا ہے؟ امریکی میڈیا کا مذہب اور شریعت کیا ہے؟ اور یورپ کے کون سے لوگ ہیں اور کون سی تنظیمیں مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہیں؟ آپ جوں غور کریں گے آپ حیران ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ اس کے بعد جب 58 اسلامی ملکوں کو دیکھیں گے تو آپ کی حیرت پریشانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ کا ماتھا شرمندگی سے بھیگ جائے گا۔ آپ غور کیجئے کہ ہارڈ شارٹس جیسے یہودی لوگ مسلمان مہاجرین کو نوکریاں دینے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ٹام، ڈک اور ہنری پلے کارڈ اٹھا کر مسلمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ فلپ، کینڈی اور آرتھر سڑکوں پر نامنظور نامنظور کے نعرے لگا رہے ہیں، اور امریکی وکلاء ایئرپورٹس پر پناہ گزینوں کے مفت کیس لڑ رہے ہیں۔ لیکن 58 اسلامی ملک ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارت کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کر رہے ہیں، کہ ان سے ملاقات کا وقت مانگ رہے ہیں۔ آپ پچھلے ایک ہفتے کا میڈیا ریکارڈ دیکھ لیجئے، آپ کو کسی اسلامی ملک میں پابندی کی زد میں آنے والے 7 برادر ملکوں کے حق میں کوئی مظاہرہ دکھائی نہیں دے گا، اور IC اور عرب لیگ نے بھی اس صورتحال پر ابھی تک کوئی کانفرنس نہیں بلائی۔ عیسائی ملک کی یہودی ایڈمنسٹریشن کے امتیازی احکامات کے خلاف عیسائی اور یہودی برسر پیکار ہیں، لیکن اسلامی دنیا جوتے تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ آپ المیہ دیکھیے کہ اسلامی دنیا امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ تک کہنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ آپ ہیں جنہوں نے عراق، لیبیا، شام، صومالیہ، سوڈان اور یمن کو یہاں تک پہنچایا۔ آپ عراق کے 5 لاکھ شہریوں کے قاتل ہیں۔ آپ نے لیبیا اور شام جیسے پرامن ملکوں کو آتش دہن بنا دیا۔ یہ آپ ہی ہیں جنہوں نے صومالیہ، سوڈان اور یمن کو چھوٹی چھوٹی قومیتوں میں تقسیم کیا، اور آپ اب پاکستان اور ترکی پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ ہارڈ شارٹس جیسے لوگ اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے میدان میں کھڑے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں میں اپنے بھائیوں کے لیے آواز اٹھانے کی ہمت نہیں۔ یہ سر بغلوں میں دے کر خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہم اس رویے کے ساتھ عالمی تبدیلیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ المیہ پر المیہ ملاحظہ کیجئے کہ اسلامی دنیا ایک طرف مشترکہ فوج بنا رہی ہے۔ دنیا کے 39 اسلامی ملک اس اتحاد کا حصہ بن چکے ہیں۔ باقی ممالک کے ساتھ لابنگ چل رہی ہے، لیکن دوسری طرف امریکی صدر نے بیک جنبش قلم 7 اسلامی ملکوں کے شہریوں پر پابندی لگا دی، اور مشترکہ فوج بنانے والے اسلامی ممالک اس زیادتی پر اف تک نہیں کر رہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اگر دوسرے ممالک کے ظلم پر آواز نہیں اٹھانی تو پھر ہم یہ مشترکہ فوج کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم شاید اس اسلامی لشکر کے ذریعے اپنے مسلمان بھائیوں کو فتح کریں گے۔ ہم یہ لشکر یمن، سوڈان، شام اور ایران پر چڑھائیں گے۔ یہ ہیں ہم اور یہ ہیں ہمارے عزائم۔ آپ مزید المیہ ملاحظہ کیجئے کہ امریکہ نے پاکستان کو غیر سرکاری سطح پر دھمکی دی۔ آپ نے اگر جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پر پابندی نہ لگائی تو آپ کا نام بھی 7 ملکوں کی فہرست میں آ جائے گا، اور ہم نے دھمکی کے بعد ایک ہی دن میں حافظ سعید کو نظر بند کر دیا اور ان کی دونوں تنظیموں کے اثاثے اور اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ آپ دنیا کی واحد اسلامی نیوکلیئر پاور کی بہادری دیکھ لیجئے۔ ہم بیرونی دباؤ میں یہ فیصلہ 6 بار کر چکے ہیں۔ ہم 6 بار ان لوگوں کو نظر بند اور گرفتار کر چکے ہیں، لیکن ہم آج تک ان کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں کر سکے۔ ہم بھارت اور افغانستان میں دہشت گردی کی ہر واردات کے بعد کسی نہ کسی مولانا، کسی نہ کسی حقانی اور کسی نہ کسی حافظ کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ یہ کب تک چلے گا اور کہاں تک چلے گا؟ ہمیں کبھی نہ کبھی دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم چیلیں نہیں ہیں، ہم شاہین ہیں۔ ہمیں کبھی نہ کبھی اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر پورے عالم اسلام کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ ہم آج کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم بچ جائیں گے، لیکن ہم نے اگر دیر کر دی تو ہم قبرستانوں کے متولی بن کر رہ جائیں گے۔ عراق، لیبیا اور شام قبرستان بن چکے ہیں، باقی بن رہے ہیں۔ دنیا کا ہر آنے والا دن یہ ثابت کرتا جا رہا ہے کہ اللہ کسی ایسی قوم کا ہاتھ نہیں تھامتا جو اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد نہ کرتی ہو، جس کے حلق سے مظلوموں کے لیے آواز نہ نکلتی ہو۔ اللہ کی مہربانی ہارڈ شارٹس جیسے لوگوں پر برستی ہے۔ اللہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو اللہ کے مہاجر بندوں پر مہربانی کرتے ہیں۔
السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔